کشمیر از ناٹ اے انٹیگرل پارٹ آف انڈیا. کشمیر پاکستان کا شہرک ہے اور کشمیریوں کو دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں. آج آپ یہ دیکھیے کہ جو انڈین ملٹری کا ریپریشن ہے انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں، ڈیموگرافک انجینئرنگ کی جا رہی ہے. وہاں پہ سب سے اوپن پریزن دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ پوری ورلڈ میں وہ انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر. اس کے بعد ہیومن رائٹس کی وائلیشنز، انڈین ایٹراسٹیز اور انٹرنیشنل لاز کی وائلیشنز، ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 اینڈ 35A، اور پھر جتنی حریت کانفرنس کی لیڈرشپ ہے سب جیل و قید کی پابندیوں میں پابند سلاسل ہیں. ہزاروں کلومیٹر دور تہاڑ جیل بھری ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ نیلسن منڈیلا آف کشمیر جو ہے سید شبیر احمد شاہ ہیں، ان کی زندگی اور موت کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی علاج معالجے کی سہولتیں مہیا نہیں کی جا رہی. سملرلی یاسین ملک کو دیکھ لیں، آسیہ اندرابی کو دیکھ لیں، مسرت عالم بھٹ کو دیکھ لیں اور ڈاکٹر قاسم فاختو کو دیکھ لیں. 30 سال سے یہ لوگ جیلوں میں پڑ رہے ہیں. حریت کانفرنس کی خواتین، بچے، بڑے، بزرگ، سب کو انہوں نے دور دراز جیلوں میں پھینکا ہوا ہے. اور مقبوضہ کشمیر جو ہے اس وقت دنیا میں ہائیلی ملٹریزائز زون ہے جہاں 10 لاکھ کے قریب لا انفورسمنٹ فورسز ہیں. اور پھر پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن ہوتے ہیں اور اس میں ہمارے پرائم منسٹر نے کیٹیگریکلی ان کو آفر کیا کہ آپ انڈیپینڈنٹ، امپارشل، ٹرانسپیرنٹ انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کرا لیں. لیکن اور کنڈیم بھی کیا ہماری سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ نے، لیکن انہوں نے اس سے گریز کیا اور پاکستان کو پرووک جو ہے انہوں نے اٹیک کر دیا ان پرووک. ہماری گزارش یہ ہے کہ شہدائے کشمیر کا دن منایا گیا تو شہدائے کشمیر سری نگر جیل میں اذانیں دیتے ہوئے 1931 میں شہید ہوئے اور آج بھی ان کی یاد منائی جاتی ہے. وہ فریڈم موومنٹ کا بنیاد تھی. لیکن ظلم کے ضابطے دیکھیں، غیر انسانی سلوک دیکھیں کہ انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں چیف منسٹر، سٹنگ چیف منسٹرز کو، منسٹرز کو، ایم ایل ایز کو نظر بند کر دیا جاتا ہے. وزیر اعلیٰ دیوار پھلانگ کے شہداء کی قبروں پہ فاتحہ ادا کرنے جاتا ہے. یہ ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی سے گزارش ہے کہ وہ اس پہ توجہ دیں. اور یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے، بلڈوزنگ آف دا ہاؤسز ہیں، لوگوں کے ساتھ ہیرسمنٹ ہے، ریپس ہیں، دنیا دیکھی کہ واٹ از گوئنگ آن ان دس ورلڈ. غزہ اور مقبوضہ کشمیر میں سملیرٹی ہے مظالم کے حوالے سے، انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی بے حسی کی وجہ سے اور انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن کے حوالے سے. ہماری تو یہ گزارش ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسلز کے ریزولوشنز کے مطابق جو ملٹیپل ریزولوشنز ہیں، کشمیر کانفلکٹ، کشمیر ڈسپیوٹ کا حل ہونا چاہیے. ہم سلام پیش کرتے ہیں سپہ سالار اعظم جنرل سید عاصم منیر کو، ایئر چیف ظہیر الدین بابر کو. ہمارے شاہینوں نے آسمانوں پہ اپنی تاریخ، اپنا مقام، اسکائز کو رول کیا، قائم رکھا. نیول چیف کو، اور جس بہادری کے ساتھ، ایکسیپشنل بریوری کے ساتھ ہماری افواج پاکستان نے سپہ سالار اعظم کی قیادت میں مودی کے تکبر کو، غرور کو اور انڈیا کو شکست پاش دی، ہم سمجھتے ہیں یہ فتح مبین ہے. پاکستان نے نیا جنم لیا ہے 10 مئی کے بعد. 16 گھنٹے کی جنگ میں ساؤتھ ایشیا کا بیلنس آف پاور چینج ہو گیا ہے اور پوری دنیا نے سراہا ہے پاکستان کی آرمڈ فورسز کو.
Pakistani armed forces, they have written a golden chapter in the history of military. اور اس کے بعد جو بefitting رسپونڈ کیا, یہ دنیا میں مثال نہیں ملتی. اور آج پوری دنیا میں برطانیہ کا دورہ کر کے آیا ہوں, اور اس میں ہم نے پارلیمنٹری ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے, ہاؤس آف کامنس میں گئے ہیں, ہاؤس آف لارڈس میں گئے ہیں, اور پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ہم نے انٹریکشن کی ہے, کشمیری ڈائسپورا کے ساتھ ملے ہیں. تو جتنا پرتپاک استقبال ہمارا ہوا ہے, دیٹ واز اے سکسیسفل وزٹ بیکاز آف دا وکٹری آف 10th of May, کہ پاکستانی کمیونٹی کے لوگ سر فخر سے بلند کر کے وہاں پہ رہ رہے ہیں, اور کشمیری ڈائسپورا بھی اب ایکٹیو ہو گئے. انٹرنیشنل یہ جو گلوبل لیڈرشپ ہے, گلوبل لیڈرشپ کی انٹرونشن کے بعد کشمیر کانفلکٹ جو ہے یہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے. یہ اٹ واز نیور بین دا ریجنل ایشو, بائیلیٹرل ایشو یا انٹرنل ایشو. یہ تو یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسلز کی ریزولوشنز کے مطابق رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ٹو دا کشمیریز ہے, اور انہیں پھر پلبیسائٹ دینا ہے اکارڈنگ ٹو دیئر کشمیریز وشز. کشمیر ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. یہ 3 نیوکلیئر اسٹیٹس کا فلیش اسٹیک ہے اس پہ, پاکستان, انڈیا اینڈ چائنا, اور کشمیریز آر دا میجر اسٹیک ہولڈر. سیز فائر جو ہوا کرتا ہے یہ ٹیمپریری ارینجمنٹ ہے, دس از ناٹ دا پرماننٹ سولوشن. پرماننٹ سولوشن یہ ہے کہ کشمیر ڈسپیوٹ کو, کشمیر کانفلکٹ کو ریزالو کیا جائے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساؤتھ ایشیا میں اس وقت تک پیس اینڈ اسٹیبلٹی نہیں آ سکتا جب تک کشمیر کانفلکٹ ریزالو نہیں ہوتا. اور اس میں جو مودی سرکار نے یہ انڈس واٹر ٹریٹی کو یونیلیٹرلی ہیلڈ ان ابیس کی ہے, یہ 3 چیزیں انٹرلنکڈ ہے جی. کشمیر کانفلکٹ پلس انڈس واٹر ٹریٹی اور پلس انڈین اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم. یہ ریزالو نہیں ہوئیں گے تو سب کانٹیننٹ میں پیس نہیں آ سکتا, اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. اور پھر یہ انڈین اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہے. بلوچستان از بلیڈنگ, ہمارے نوجوان, ہمارے فوجی, ہمارے آفیسرز, ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں. کے پی کے میں مختلف آرگنائزیشنز جو ہیں وہ فطرت ہندوستان کے حوالے سے ایکٹیو ہیں. اب خطے میں اگر گلوبل فورسز, انٹرنیشنل کمیونٹی, انٹرنیشنل لیڈرشپ پیس اینڈ اسٹیبلٹی چاہتی ہے تو کشمیر کا ایشو, کشمیر کانفلکٹ کو اور باقی ایشوز کو بیٹھ کے ڈائیلاگ کر کے تھرڈ کنٹری میں میڈیشن کر کے اس کو ریزالو ہونا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کا خون, کشمیریوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. اور ہم سید علی شاہ گیلانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کی شہادت کو, کہ وہ کہتے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. آج بھی وہاں شہادتیں ہوتی ہیں تو پاکستان کا نعرہ لگتا ہے اور پاکستان کے پرچم میں ان کو دفنایا جاتا ہے. کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. یہ نامکمل ایجنڈا ہے پاکستان کا. پاکستان کی تکمیل اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک کشمیر پاکستان کا حصہ نہ بنے. تو میں ایک دفعہ پھر تمام حضرات کا, قلم کے دوستوں کا, الیکٹرانک میڈیا کے دوستوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ہماری یہ گزارش ہے کہ جہاں باقی چیزوں کو پروجیکٹ کرتے ہیں پولیٹیکلی باقی چیزیں, اسی طرح کشمیر کاز کو بھی میڈیا کے ذریعے پروجیکٹ کیا کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.